بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقول ميزان وقال مجاهد قسطاس العدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العاد وما القاس فهو الجاهر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشرف قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاعل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے جس کو ہم اور آپ بخاری شریف کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے 16 سال کے طویل عرصے میں اس مجموعے کو ترتیب دیا ہے اور یہ اسی کتاب کا آخری باب ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. 3918 ابواب ہیں اس کتاب میں.
پہلا باب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری باب باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آخری کتاب کتاب التوحید، جیسا کہ عام طور پر شراح بخاری اسی کو آخری کتاب قرار دیتے ہیں، ویسے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو آخری کتاب قرار دے کر کتاب التوحید کو اسی کا ایک جز اور حصہ اور کتاب در کتاب قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ باب یہاں بہت ساری علمی باتیں ہیں جو آپ اپنے اساتذہ سے سنیں گے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو اس باب کو قائم کرنے سے یہ بتلانا ہے کہ قیامت کے روز باقاعدہ ترازو قائم کی جائے گی، اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور اسی کے نتیجے میں پھر ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت تو یہ جو ترجمۃ الباب میں باب کے عنوان کے اندر پیش کیے وہ ہے، اور بھی کئی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک اور ان کا یہی عقیدہ ہے۔ ان کے برخلاف شروع اسلام میں جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک فرقہ معتزلہ کا بھی، وہ ان ساری آیات کے باوجود اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی ترازو یا پھر تولنے والا مسئلہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ ان آیات کا مقصد تو صرف یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں قیامت کے روز انصاف کا معاملہ کریں گے۔ گویا ان آیتوں کا جو ایک ظاہری مفہوم ہے اور الفاظ کے ذریعے سے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مجازی یعنی انصاف یہ مراد ہے۔ باقی یہ جو آیا ترازو اور تولنا ایسی یہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وہ اس بات کے قائل ہیں۔ ان کے برخلاف گویا تمام جمہور اہل سنت یہ کہتے ہیں نہیں، انصاف تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کو بھی ان آیات کے اندر بیان کر دیا گیا۔ باقاعدہ ترازو ہوگی اور بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس طرح گویا انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ اب ان کے اس سلسلے میں اپنے نظریات ہیں۔ وہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ مسئلہ اٹھا، کیونکہ فلسفہ یونان ترجمہ ہو کر عربی زبان میں آیا تھا مامون الرشید کے زمانے میں، اس کے بعد سے اس طرح کی بہت ساری عقلی بحثیں اسلامی عقائد کے سلسلے میں پیدا ہوئی۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ ان کی دلائل کا خلاصہ دو چیزیں ہیں جو ان آیات کا حقیقی مفہوم مراد لینے کے بجائے معنی مجازی خالی انصاف جو لیتے ہیں۔ ایک تو یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں اس قبیل اعراض ہیں، یہ جتنی بھی موجودات ہیں دنیا میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو اہل منطق نے اور فلاسفہ نے دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ بعض چیزیں تو وہ ہیں جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہیں، اپنے وجود میں وہ کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ گویا اسٹینڈ ہے اس کا، یہ ساری اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہے۔ اس کو ان فلاسفہ اور مناطقہ کے یہاں جوہر کہا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کچھ موجودات ایسی ہیں جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہیں، یعنی وہ اپنی ذات سے قائم نہیں ہیں۔ جیسے کہ سفیدی، کسی چیز کا سفید ہونا، یہ سفیدی جو ہے، اب ظاہر ہے میں کوئی الگ جیب میں سے نکال کے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ سفیدی ہے۔ سفید کا مفہوم بتلانے کے لیے میں کہوں گا دیکھو یہ کپڑا ہے، یہ سفید ہے،
یہ کاغذ ہے، یہ سفید ہے، یہ رومال ہے، یہ سفید ہے. تو کسی چیز کا سفید ہونا یہ گویا خود الگ سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ دوسری وہ چیز جو مستقل اپنا وجود رکھتی ہے اس کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ قائم ہے. اس کو قائم بالغیر کہتے ہیں. تو اسی کو گویا آراز سے تعبیر کیا جاتا ہے. یا جیسے کہ لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور موٹا ہونا، حجم. یہ لمبائی اور چوڑائی میں کوئی جیب میں سے نکال کر کیوں یہ لمبائی ہے، یہ کسی بھی لمبائی کو بتانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جائے گی. یہ دیکھو یہ قلم ہے، یہ لمبائی ہے، یہ کتاب ہے، یہ یوں لمبی ہے، یہ یوں چوڑی ہے. تو لمبائی اور چوڑائی ایک ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیز ہے کہ اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ کسی دوسری موجود جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایسی تمام چیزوں کو ان فلاسفہ اور مناطقہ کے نزدیک آراز کہا جاتا ہے. گویا ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. ان آراز کی دو قسمیں کی ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ اعمال بندے جو انجام دیتے ہیں. بھائی ہم نے نماز پڑھی، تو ہم جس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کو الگ سے ہمارے ساتھ کوئی کھڑی ہو ایسا نہیں. ہم نماز کے اعمال کو جب انجام دے رہے تھے، کھڑے تھے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، تو نماز کا وجود جن اعمال سے ہوتا ہے وہ اعمال ہیں جو الگ سے پائے نہیں جاتے، بلکہ وہ انسان کی ذات سے وجود میں آتے ہیں. ان کا الگ سے کوئی وجود نہیں. اور جہاں نماز سلام پھیرا باہر اس کا کوئی، اب ہم نے ابھی نماز پڑھی مغرب کی، کوئی آدمی ہم نے کسی سے یوں کہے تم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، لاؤ دکھاؤ کہاں ہے، تو ختم ہو. اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں، وہ ہماری ذات کے ساتھ قائم. اسی طرح کھانا، آدمی کھا رہا ہے تو کھانا ایک عمل ہے جو آدمی کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اب کھانے کا سلسلہ یہ عمل ختم ہو جائے گا تو باہر کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ سب گویا اعمال جتنے بھی ہیں آدمی انجام دیتا ہے وہ سب آراز ہیں، کوئی الگ سے ان کا وجود نہیں پایا جاتا. تو بہرحال ان کی دلیل کا ایک دلیل کا خلاصہ تو یہ ہے کہ یہ آراز ہونے کی وجہ سے ان کا جب کوئی مستقل وجود نہیں تو ترازو میں کہا کس چیز کو رکھو گے بھائی، تولنے کے لیے تو کچھ چاہیے نا. پلڑے کے اندر کچھ رکھیں گے، کیا رکھیں گے؟ ہم تولیں گے، موبائل کو تولا تو موبائل کو رکھیں گے ترازو میں، قلم کو تولا. یہ اعمال جو ہے اس کو الگ سے پائے ہی نہیں جاتے تو رکھیں گے. اس لیے یہ جو ہے تولنے والی بات تو ایسی ہے. ایک دلیل تو ان کی ہے عقلی دلیل، وہ ان کے سارے مسائل کی بنیاد جو ہے یہ عقل کے اوپر ہوتی ہے. دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی مقصد جو ہے یہ تولنے کائے کو تولیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، کس کے پاس گناہ زیادہ ہیں. مطلب کہ ان کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ اللہ جانے. اللہ تعالیٰ جب جانتے ہیں ان چیزوں کو تو تولنے کی کیا ضرورت. ایک چیز ہم جانتے ہوں تو پھر اس کو دوبارہ اس کو ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. جو چیز پہلے سے موجود ہم جانتے ہیں تو اس کے لیے کائے کو محنت کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تولنے کی. ہاں جو نہیں جانتا ہو وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہے. یہ دو دلیل ہیں، اسی کے اوپر ان کی بنیاد ہے. تو اس زمانے کے علماء نے جواب دیا کہ آراز جن کو آپ کہتے ہیں کہ قائم بالغیر ہے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کہنا یہ خود جو ہے محل بحث ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی دیکھو یہ عالم جتنے بھی، یہ تین عالم ہیں، یہ دنیا ہے، عالم برزخ ہے اور جو ہے آخرت ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا وجود مختلف عالموں کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقالیم موجود ہیں. ان اقالیم میں اب اس وقت ہم یہاں برطانیہ کے اندر ہیں، یہاں گرمی کا سیزن ہے اور جو علاقہ وہ خط نصف النہار اس سے خط استوا سے جنوب میں واقع ہے، جیسے جنوبی افریقہ، وہاں سردی ہو رہی ہے. ایک ہی دنیا کے دو ملک، دونوں کا الگ. ہم یہاں ہیں، یہاں رات ہے، اسی جگہ دن ہے. تو بہرحال ایسے عالم کے اعتبار سے ہم دنیا میں ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، یہ کتاب ہے، اس کتاب کو یہاں ہم اس کا اپنا ایک وجود پائی جاتی ہے. لیکن اسی کتاب کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، یہی کتاب پوری ہمارے ذہن میں موجود ہے.
ذہن میں جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ عرض ہے، اس کا کوئی جسم موجود نہیں، یہاں باہر جسم موجود ہے۔ اسی طرح ہم خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے خواب میں جو چیز ہم نے دیکھی خواب کے اعتبار سے وہ عرض ہے، اور دنیا جس چیز کی شکل خواب میں نظر آئی وہ اپنی جگہ پر جوہر ہے۔ تو بہرحال یہ اعمال ہمارے اس عالم دنیا کے اعتبار سے بھلے آراز کی حیثیت رکھتے ہوں، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جسم عطا فرمائیں گے، ان کی ایک الگ وجود ہوگا۔ ایک جواب تو اس کا یہ بھی دیا گیا، اور جو ہے رہی بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو پھر اس کو کیا ضرورت پیش آئی اس کو تولنے کی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ اپنے جاننے کے لیے یہ نہیں تولیں گے، بلکہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ بندے خود دیکھیں، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور باری تعالیٰ فرمائیں گے اپنا نامہ اعمال خود دیکھ لو، فیصلہ کر لو، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا یہ اعمال جو تولے جائیں گے ساری مخلوق کے سامنے، جن کے اعمال تولے جا رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم ان کے اوپر کوئی دلیل گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حجت پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اور بھی سلسلے میں بس بہرحال خلاصہ اتنا ہی ہے اس پورے باب کا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان ساری آیتوں کی وجہ سے اور جس حدیث کو امام بخاری پیش کریں گے اس کی وجہ سے باقاعدہ قیامت میں ترازو ہوگی۔ اب چنانچہ بعض روایتوں میں اس ترازو کی تفصیل بھی آئی ہے، اس کے پلڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے کہ زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیا جائے تو بھی وہ اس کے اندر سما جائیں گے۔ تو گویا دنیا کی ترازو کی طرح نہیں ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ترازو ہے اور تولنے کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہیں، اور وہ حضرات یہ کہتے تھے تو گویا ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ان آیات کی وجہ سے کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرے گا اور یوں کہے گا کہ نہیں ترازو ورازو کوئی چیز نہیں، اعمال کا تولا جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو اس صورت یہ جو ہے اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف قرار دیا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف کی ترازو ہیں، یا ترازو واحد جمع دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، انصاف کی ترازو قائم کریں گے قیامت کے روز، اور اس کے ذریعے سے بندوں کے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آگے امام بخاری اور اس اہل سنت والجماعت کی اسی عقیدے کی اپنے الفاظ میں مزید وضاحت کرتے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی باتیں تولی جائیں۔ قولہم دوسرا نسخہ ہے اقوالہم۔ اب دیکھیے یہاں بول ایک تو بول ہے اور ایک ہے عمل۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے اعضاء سے جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کو عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہاتھ سے کوئی کام کریں گے وہ ہاتھ کا عمل ہے، پاؤں سے چلیں گے پاؤں کا عمل ہے، ہاتھ سے پکڑتے ہیں کان سے سنتے ہیں وہ کان کا عمل ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ آنکھ کا عمل ہے، اس طرح زبان سے بولتے ہیں وہ زبان کا عمل ہے۔ تب جب امام بخاری یہاں یہ لفظ لائے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، کہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو ان کو الگ سے یہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کہتے وہ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کی بات بھی کیا ہو جائے تولی جائے گی۔ کیوں الگ سے لائے؟ دو وجہ سے لائے۔ عام طور پر انسان کے دوسرے اعضاء سے جو اعمال وجود میں آتے ہیں وہ، اور زبان سے، زبان کا جو ہے عمل اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے اس کا سلسلہ بولنے کا جاری رہتا ہے۔ دن پر آدمی دوسرے کام کریں گے اس کی آپ لسٹ بناؤ، اور زبان سے جو بولے گا اس کی لسٹ بناؤ، تو وہ جتنا دوسرے اعضاء سے ہوا تھا اس کے برابر بلکہ ہو سکتا ہے جو قدم آگے نکل جائے۔ تو اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ایک بات تو یہ، دوسری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ کسی کا کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جب روایت لائیں گے تو روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اور اس روایت کے ذریعے سے باب کے اس مسئلے کو جب ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلا جملہ ہے اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، یہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہ روایت جو لا رہے ہیں کلمتان
حبیبتان الرحمن خفیفتان الرسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اعمال کی ترازو کے اندر بھاری ہے۔ اب یہاں کلمہ آیا، بولا ہے، امام بخاری جو ہے یہ باب کو مزید کیا ہے کھولتے ہیں، یعنی آگے اعمال کے بعد بقول ہے، حالانکہ قول بھی عمل ہی کی ایک قسم تھی لیکن اس کو الگ لائے تاکہ اب یہ کلمتان یہ قول کے اندر آتا ہے اور قول اعمال کی ایک قسم ہے، تو جب وہ تولے جائیں گے تو دوسرے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ یہ بھی ایک ان کی عادت، آپ بخاری شریف پڑھتے چلے آئے ہیں، ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جو کوئی عنوان قائم کیا اور دیکھا کہ یہ عنوان کے اندر جو ہم نے عبارت پیش کی ہے حدیث کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اسی عنوان کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک آدھ دو جملے مزید بڑھا دیتے ہیں، تو حدیث کے الفاظ سے وہ جملہ ثابت ہوگا، اس کے ذریعے سے وہ عنوان ثابت ہوگا۔ یہاں بھی ایسا ہی تو وَقَوْلَهُمْ بُهْتَانٌ کہ انسان کے اعمال اور ان کا قول، ان کی باتیں تولی جائے گی۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے کہ تولا جائے گا، اب یہاں تولا کیا جائے گا، خاص اعمال تولے جائیں گے یا جنہوں نے اعمال انجام دیے وہ سب بات سے ہیں، آپ پڑھیں گے۔ وقال مجاہد، امام بخاری کی ایک عادت اور بھی ہے کہ جب وہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کے اندر کوئی لفظ ایسا مشکل آیا ہے تو اس کی لغوی تحقیق کرتے ہیں، اور لغوی تحقیق کے سلسلے میں صحابہ یا تابعین یا اہل لغت سے جو چیز منقول ہوتی ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں لفظ قسط آیا، اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اس جو لفظ آیا ہے اس کے اسی مادے سے بنا ہوا کوئی دوسرا لفظ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے تو اسی مناسبت اس کا بھی تذکرہ کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آیا تو ہے آیت کے اندر لفظ قسط، لیکن قرآن کے اندر وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ لفظ قسطاس بھی استعمال کیا گیا ہے، اور وہ قسطاس بھی اسی قسط سے بنا ہے، اور اس قسطاس کی جو تشریح حضرت مجاہد جو تابعی ہیں ان سے منقول ہے اس کو یہاں پیش کرتے ہیں تاکہ قسط کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیہ، رومی زبان کے اندر قسطاس جو ہے وہ انصاف کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قسط جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے، اور مقصد کا ترجمہ کرتے ہیں عادل، اور قاصد جو قسط مجرد ہے مزید فی نہیں اس سے جو اس میں فائدہ آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جائر۔ یہ بھی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ آگے جو ہے یہاں انہوں نے سند پیش کی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، وہ ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو کے اندر بھاری۔ بس یہ ثقیلتان فی المیزان میں آیا، اس سے معلوم ہوا بھاری تو تبھی بنیں گے نا جب باقاعدہ ان کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تب کہیں گے نا بھاری ہے۔ اس لیے ان کا جو مقصد تھا کہ اعمال تولے جائیں گے اور ترازو بھی ایک چیز ہے، حقیقت ہے، تو دونوں باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ آگے وہ دونوں کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بارہ اس موقع پر بہت ساری علمی بحثیں شراح نے بخاری کی ہیں، وہ آپ حضرات اپنی طور پر پڑھیں گے، اپنے اساتذہ سے سنیں گے۔ یہاں ہمارا جو مجمع ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے ان کو تو اتنی چیز یاد رکھنی ہے کہ دیکھو بھائی ہم جو اعمال کر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو تولیں گے اور ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ انجام دیتے رہیں، نیک کاموں کا اہتمام کریں، گناہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گویا شروع میں جو انما الاعمال بالنیات والی روایت لائے تھے اس کے ساتھ بھی اس طرح مناسبت ہو جائے گی کہ گویا ان اعمال کے اندر وزن اور بھاری پن آتا ہے نیت کی درستگی کے ساتھ۔ جتنی نیت درست ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اتنا ہی آپ کا وزن بھاری ہوگا۔ وہاں وزن میں بھاری پن اخلاص کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے حضرات صحابہ کا مقام جو ہے وہ دوسری امت کے مقابلے میں اتنا اونچا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی معمولی صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو ہے غلہ یا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، تم لوگ
بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرو گے وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اسی اخلاص کی وجہ سے ضرورت ہے کہ اخلاص پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اب کچھ مختصر نصیحت کی باتیں مفتی صاحب سے سن لیجئے، اس کے بعد دعا ہو جائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ڈبل خوشی کا موقع ہے، جہاں بخاری شریف کی مجلس ہے، ساتھ میں نکاح کی بھی مجلس ہے۔ نکاح یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس ضرورت کو اچھی نیت کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کریں گے تو یہ نکاح ضرورت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عبادت بھی بن جائے گا۔ اس لیے نکاح کرنے والے ابھی یا آئندہ نکاح سے پہلے ہمیشہ اپنی نیت کے اوپر ایک بار نظر کر لیں کہ میرے اس نکاح کا مقصد کیا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں پہلی بات تو ہمیشہ دل میں یہ رہنی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں خود عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت پر دل میں یہ نیت ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری آنکھوں کی اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور یہ نیت بھی اسی بخاری شریف کی ایک حدیث سے نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نوجوانوں کی ٹیم، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے اندر طاقت ہو بیوی کو خرچہ پانی دینے کی، مہر کی رقم دینے کی، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، شادی کی برکت سے تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے۔ اگر ان آنکھوں سے پرائی عورت کو دیکھا، غیر محرم کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جائے اس کے اوپر بھی۔ پرائی عورت کو دیکھنے سے خدا کی لعنت، اور وہ عورت بے پردہ ایسے نکلی کہ لوگ اس کو دیکھے تو وہ ذریعہ بنی، اس لیے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم پر کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کر لے، شادی کر لے، اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے خدا کی رحمت کے بغیر کس کا کام بن سکتا ہے، اور رحمت لوٹنے کا کتنا آسان، کتنا ایزی اور کتنا پیارا اور کتنا مزیدار ذریعہ ہے۔
کہ ہم اپنی بیوی کو دیکھیں، بیوی ہم کو دیکھے محبت کی نظر سے۔ اللہ دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور ذرا مجھے معاف فرمائیں، یہ اللہ کی رحمت لوٹنے کا اتنا اچھا طریقہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایج اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ نوجوان بھی لوٹ سکتے ہیں اور سفید داڑھی والے بوڑھے بھی یہ رحمت تو لوٹ سکتے ہیں، بلکہ بڑھاپے کے اندر گھر سے باہر نکلنا مشکل تو دادا دادی کو دیکھے، دادی دادا کو دیکھتے بیٹھے اور خدا کی رحمت کو جو ہے لوٹتے بیٹھے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ کہ اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو جھکائیں گے، آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک شوہر اپنے ہاتھ میں ایک لقمہ لے لے، صرف کیڈبری نہیں، کوئی بھی لقمہ اپنے ہاتھ میں لے اور لے کر کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لقمے کے کھلانے کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کتنا پیارا موقع ہے صدقے کا ثواب لوٹنے کا، یہ بھی کتنی پیاری چیز ہے۔ جوانی میں بھی صدقے کا ثواب لوٹو اور بڑھاپے کے اندر بھی صدقے کا ثواب لوٹو، جبکہ بڑھاپے کے اندر کمزوری ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک دو کھلانے پلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر بھی ایک ایک لقمے کے اوپر ایک ایک صدقے کا مفت کے اندر ثواب لیتے جاؤ۔ کتنا پیارا طریقہ حضور نے ہم کو بتلایا۔ تو دوسری نیت یہ ہو کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی حفاظت، میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ کے اندر آگے حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نکاح کی برکت سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، اس کو مس یوز نہیں کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے، غلط جگہ اس کو استعمال نہیں کرو گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی تمہاری زبان، کہ زبان کو غلط استعمال مت کرنا، اور خاص طور پر نکاح کے بعد تو بہت سنبھال کے استعمال کرنے کا۔ اسی لیے تو نکاح کے خطبے میں جو 3 آیت پڑھی جائے گی، اس میں ایک آیت یہ پڑھی جاتی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ذرا سنبھل کے بولنا، کہیں تم بولنے کچھ گئے اور ہو کچھ گیا، ایسا نہ ہو جائے کہ کئی محبت کے اندر آگے بڑھ کر کے بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا اور جھنجھٹ کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت سوچ کے بولنا، بہت سمجھ کر کے بولنا، اب اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے دو جبڑے کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس سے غیبت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گالی نہیں بولو گے، اس سے فلم کے گانے نہیں گاؤ گے، کامنٹری نہیں بولو گے کرکٹ کی، اس کی گارنٹی دے دو کہ غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز جو تمہاری دو رانوں اور جان کے بیچ میں ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، کہ اس کو حرام جگہ پر خرچ نہیں کریں گے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ہاں، بیوی اور بالی، اس زمانے میں تو صرف بیوی، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کے اوپر گئے تو تم شریعت کی بارڈر کو پار کرنے والے کہے جاؤ گے، توڑنے والے کہے جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے اندر ابھی شادی کی طاقت نہیں ہے، بیوی کے خرچے پانی دینے کی طاقت نہیں ہے، تو روزے رکھے۔ روزے کی برکت سے تمہاری شہوت کمزور پڑ جائے گی اور شہوت تمہاری ٹوٹے گی۔ یہ کتنا پیارا علاج حدیث کے اندر ہم کو بتلایا گیا ہے۔ بہرحال نکاح میں دوسری نیت یہ ہو کہ ہماری نکاح ہماری آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور تیسری نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس نکاح کے ذریعے سے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گی۔
اور یہ نیت بھی حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا تکثروا، نکاح کرو امت کو بڑھاؤ. اور علت بیان فرمائی فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جب سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے آئیں گے تو میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے کہ میری امت کتنی بڑی ہے. میں اس سے فخر کروں گا کہ میری امت بہت بڑی ہے. اسی لیے تیسری نیت نکاح کے اندر یہ ہو کہ میری اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. تو یہ کتنی ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے کہ عمل ایک ہو اور اس میں 2 3 4 جتنی بھی نیت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو اجر اور ثواب عطا فرماتے چلے جائیں گے. بہرحال ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو. یہ آنکھوں کے ذریعے اپنی بیوی کو دیکھو، پرائی عورت کو مت دیکھو. اس شرمگاہ کا مصرف اپنی بیوی ہے، حرام جگہ کے اوپر اس کو استعمال مت کرو. اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اس کے پاس بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ کھلم کھلا بے حیائی کا، برائی کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دیکھیے اسلام تو کتنا پیارا مذہب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے ساتھ، جن کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، پوری امت کی ماں، ان کے ساتھ ایک برتن کے اندر غسل بھی فرمایا ہے. جب یہ حدیث بخاری شریف میں ہم نے حضرت سے درسن پڑھی تو میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتلاؤں کہ اس حدیث کی شرح کے اندر حضرات علماء جانتے ہیں کہ شرائع حدیث اس کو طہارت کے عنوان سے اس کی بحث کرتے ہیں، لیکن علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے جو ہمارے سامنے تقریر کی، اس تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک پاکیزہ سماج، پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ سوسائٹی والی زندگی ہم کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ کیسی پرائی اجنبیت کہ شوہر انتظار کر رہا ہے کہ بیوی جب غسل کر کے نکلے گی تب میں غسل خانے میں جاؤں، بیوی انتظار کرے کہ شوہر جب نکلے تب میں غسل خانے میں جاؤں. ارے بھائی، موقع ہو، ضرورت ہو تو ایک وقت میں ایک ساتھ جا کر کے بھی تم غسل کو انجام دیا. یہ کتنا پیارا طریقہ حضور نے ہم کو بتلایا. آج دنیا ایسی سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے لوگ بلو فلمیں دیکھتے ہیں، غلط لٹریچر پڑھتے ہیں. آؤ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں کو پڑھو کہ حضور ایک برتن میں اپنی بیوی کے ساتھ غسل فرما رہے. یہ کتنا پاکیزہ طریقہ حضور نے ہم کو سکھلایا. اور آپ کو حیرت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم پر. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک پیالہ، اس زمانے میں مٹی کے پیالے ہوتے تھے، کہ مٹی کے پیالے سے پانی پیا جاتا تو پیالے کے اندر جس جگہ حضرت عائشہ نے منہ لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر کے پانی پیتے تھے. کتنا پاک طریقہ حضور نے سکھایا اپنی بیوی کے ساتھ لو اور محبت کرنے کا کہ جہاں حضرت عائشہ منہ لگاوے حضور اسی جگہ کے اوپر منہ لگا کر کے پانی پیوے. اتنی پاکیزہ معاشرت ہم کو کون سکھائے گا؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، دسترخوان کے اوپر کھانے بیٹھے ہوتے، گوشت کے اندر ایک نلی ہوتی ہے جس میں گدود ہوتا ہے، اس کو چوس کے لوگ دسترخوان پہ رکھ دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ نلی اٹھائی، اس کا گدود چوس لیا، پھر وہ کھالی ہڈی میں نے ڈال دی دسترخوان پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اس ہڈی کو اٹھاتے اپنے منہ میں رکھ کر کے چوستے تاکہ حضرت عائشہ کی دل جوئی ہو کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے. یہ حضور نے اس لیے محبت کر کے ہم کو دکھلائی تاکہ انسان اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے کہ پرائی عورت کی طرف دھیان بھی نہ جائے اور پرائی عورت کی طرف نظر بھی نہ جائے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسن معاشرت عطا فرمائیں، اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ جن دو طلباء نے ابھی یہاں بخاری شریف کی تکمیل کی اور فراغت حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس تعلیم کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تیرے دین اور علم دین کی اشاعت اور حفاظت اور خدمت کے لیے ان کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوا اس میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما کر طرفین میں مودت اور رحمت پیدا فرما، اور ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام عطا فرما. آپس کی اختلافیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. نیکی اور بلائی کے کاموں میں دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تعلیم و تدریس کا جو سلسلہ یہاں مولانا یونس کے ذریعے سے قائم ہے اس میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما کر اے اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ اس سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه